میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں، جو خبر دینے جا رہا ہوں وہ آپ کو کنونشنل میڈیا پر نہیں ہے اور نہ ہی وہ افغانستان سے متعلق ہے۔ وہ اپنے ہمارے ملک پاکستان میں پیدا ہونے والے تازہ ترین حالیہ آئینی بحران سے متعلق ہے، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان اور جسٹس مشیر عالم تو سبکی کا سامنا کر چکے، اور اب صدر مملکت جناب عارف الوی صاحب اور وزیر قانون کی باری ہے کہ وہ اس سبکی سے کیسے بچتے ہیں، لیکن بچنا ممکن دکھائی نہیں دے رہا۔ ناظرین، چیف جسٹس اور جسٹس مشیر عالم کے ساتھ آج اچھا نہیں ہوا۔ تفصیل اس اجمال کی کچھ یوں ہے کہ کچھ عرصے سے آپ کی بھی میرے ویلاگز بھی ہیں کہ سپریم کورٹ میں ججز تقرر کی تعیناتی کا تنازع چل رہا ہے۔ تقرر کیا گیا تھا سندھ ہائی کورٹ کے جونیئر جج کا، جو 4 درجے جونیئر تھے، انہیں سپریم کورٹ لایا گیا، جس کا پاکستان بار نے بائیکاٹ کیا اور ان کی اوتھ ٹیکنگ کا بھی بائیکاٹ کیا، لیکن اس کے باوجود وہ سپریم کورٹ آ بھی گئے، اوتھ بھی ہو گیا اور انہوں نے اپنا کام بھی شروع کر دیا۔ لیکن اس کے بعد جو نیا کام ہوا وہ یہ ہوا کہ صرف سندھ ہائی کورٹ کے جونیئر جج کو سپریم کورٹ لانے تک معاملہ ختم نہیں ہوا۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف ایک اور اقدام ہوا، اس کو خلاف اقدام کہیں بظاہر تو، اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے مطابق بھی وہ انہیں اپنے خلاف ہی لگتا ہے، باقاعدہ ایک سازش کہ انہیں بطور ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ میں لانے کی سفارش کر دی گئی، ایک ہنگامی اجلاس بلا کر۔ یعنی وہ جو جج صاحب سندھ ہائی کورٹ میں ان سے 4 درجے جونیئر تھے، ان کو سپریم کورٹ کی مستقل سیٹ پر لا کر سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ان سے بھی جونیئر اور غیر مستقل یعنی ایڈ ہاک جج کے طور پر لانے کی سفارش کر دی گئی، جس سے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس احمد علی شیخ نے بجا طور پر انکار کیا کہ وہ سپریم کورٹ میں بطور ایڈ ہاک جج نہیں آنا چاہتے۔ لیکن ان کے اس انکار کے باوجود جب رائے لی گئی اٹارنی جنرل صاحب سے، تو اٹارنی جنرل نے اپنی رائے کچھ اس انداز میں دی کہ اگر چیف جسٹس صاحب آنا چاہتے ہیں تو درست ہے، اگر نہیں آنا چاہتے تو پھر وہ ان کی بات مانی جائے۔ کہ اس رائے کے بعد اور وکلاء کی مخالفت کے بعد جو سپریم جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن تھی، اس میں ووٹوں کی تعداد ٹائی ہو گئی، جس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کا ووٹ کاسٹنگ ووٹ ہوا اور 1 ووٹ کی اکثریت سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ جسٹس احمد علی شیخ ایڈ ہاک جج کے طور پر ان کی سفارش کر دی گئی سپریم کورٹ میں تقرری کی۔ جب یہ سفارش کمیشن کی جانب سے کی گئی تو جسٹس احمد علی شیخ نے تحریری طور پر سپریم کورٹ آنے سے انکار کیا، لیکن ان کی اس تحریری انکار کو بھی خاطر میں نہ لاتے ہوئے نہ صرف پارلیمانی کمیٹی نے ان کی تقرر کی سفارش کی، بلکہ صدر مملکت نے ان کے اپوائنٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ یہ جو میں الفاظ بول رہا ہوں، اپوائنٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن، یہ بہت اہم ہے، اس کو میں ابھی ایلیبوریٹ کروں گا۔ آئین کا آرٹیکل 206 یہ کہتا ہے کہ کوئی جج جس کا تقرر سپریم کورٹ میں کر دیا جائے اور وہ حلف لینے سے انکار کرے تو وہ ریٹائر تصور ہوگا، یعنی اپنے پچھلے عہدے سے بھی، اس عہدے کا تو اس نے حلف نہیں لیا اور پچھلے عہدے سے بھی ریٹائر تصور ہوگا۔ لیکن جو آئین کا آرٹیکل 182 ہے، جو ایڈ ہاک جج کے تقرر کی بات کرتا ہے، اس میں پھر اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی، اس میں یہ ریکوائر ہوتا ہے چیف جسٹس سے آف ریلیونٹ ہائی کورٹ کہ وہ کسی جج کو یا وہ خود کو اپنی سروسز ایز ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ کے سپرد کر دیں اور وہ سپریم کورٹ آ جائیں۔ وہ ایک طرح کا ایک لیٹر ہے جو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ان کو لکھتے ہیں، اور وہ ڈیپوٹیشن جیسے ہوتی ہے، اس میں پھر اوتھ لینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اور اپوائنٹمنٹ بھی وہ نہیں ہوتی۔ اگر ایڈ ہاک پوزیشن پر آنے کے لیے جج انکار کرتا ہے تو اس کی سابقہ پوزیشن متاثر نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح اگر وہ آ بھی جاتا ہے، مطلب چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ اگر ایڈ ہاک جج آ بھی جاتے ہیں بذریعہ لیٹر، تو بھی ان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ وہاں کا انتظامی چارج بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اس دوران جس دوران وہ بطور ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ کو سروسز دے رہے ہیں۔ اس کے لیے اگر جونیئر جج کو ڈاک لایا جائے تو اس جج کی کانسنٹ بھی ضروری نہیں ہے، صرف چیف جسٹس کی کانسنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن اگر
चीफ़ जस्टिस का अपना मामला है तो फिर चीफ़ जस्टिस की कंसल्टेशन जो है वो अलजाद ट्रस्ट केस के तहत मीनिंगफुल होना ज़रूरी है। नाज़रीन, सदर मुमलिकत ने अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया बतौर एडहॉक जज, और उस अपॉइंटमेंट के नोटिफिकेशन के इजरा के बाद अगले रोज़ सुबह उन जस्टिस अहमद अली शेख की तकरीब हल्फ बर्दारी भी रख दी गई, लेकिन रात को ही जस्टिस अहमद अली शेख ने दोबारा तहरीरी तौर पर इनकार किया, लेकिन उनके इनकार को खातिर में न लाते हुए सुबह हल्फ बर्दारी के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हो गए। लेकिन जस्टिस अहमद अली शेख सुप्रीम कोर्ट ना पहुँचे, और मालूम ये हुआ है कि उन्होंने सिर्फ ये करार दिया है कि उनकी तकर्रर का नोटिफिकेशन गैर आइनी और गैर कानूनी है, बल्कि उन्होंने इस नोटिफिकेशन को चैलेंज करने का भी फैसला किया। हमने पाकिस्तान के सबसे बड़े सरकारी लॉ ऑफिसर से रब्ता किया और उनसे उनकी राय मालूम की, तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड यही बताया हमें कि एडहॉक जज के तकर्रर के लिए नोटिफिकेशन अपॉइंटमेंट ऑफ नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। अपॉइंटमेंट के लिए नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। हमने उन्हें दिखाया कि नोटिफिकेशन तो जारी हुआ है। उन्होंने कहा नहीं, इसमें लिखा हुआ है, रिक्वायर का लफ्ज़ लिखा हुआ है, लेकिन उनको दोबारा पढ़ने के लिए कहा गया तो उन्होंने जब उसको पढ़ा तो उसमें अपॉइंटमेंट का तस्करा भी था। मतलब ये कहा गया था, प्रेसिडेंट इज़ प्लीज़ to fulfill the requirement of the appointment of Justice Ahmad Ali Sheikh as ad hoc judge in the Supreme Court of Pakistan. अब यहाँ ये कन्फ्यूजन आती है कि अगर ये अपॉइंटमेंट है तो ad hoc जज की अपॉइंटमेंट 206 के तहत नहीं होती, और अगर ये अपॉइंटमेंट है तो उसके लिए जस्टिस अहमद अली शेख ने हल्फ लेने से इनकार किया, तो वो चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट भी नहीं रहते। अगर वो नहीं रहते तो फिर नए चीफ़ जस्टिस के तकर्रर का नोटिफिकेशन कहाँ है, वो अभी तक जारी नहीं हुआ। नाज़रीन, अगर नए चीफ़ जस्टिस के तकर्रर का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और तो इसका मतलब है कि सिंध हाई कोर्ट में चीफ़ जस्टिस का ओहदा भी खाली है, और इस नोटिफिकेशन के बाद जो सदर मुमलिकत ने जारी किया, अहमद अली शेख सिंध हाई कोर्ट में गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर मौजूद हैं। अब ये तय होना है कि क्या ये सदर मुमलिकत का नोटिफिकेशन गलत जारी हुआ है या अहमद सईद शेख बतौर चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट गलत बैठे। उसका तरीका यही है कि जस्टिस अहमद अली शेख इस नोटिफिकेशन को जो सदर मुमलिकत ने जारी किया, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, चैलेंज करेंगे, और अगर चैलेंज में ये साबित हो गया, अदालत ने होल्ड कर दिया है कि नोटिफिकेशन आइनी तौर पर दुरुस्त तौर पर जारी नहीं हुआ, तो फिर सदर मुमलिकत को गैर आइनी नोटिफिकेशन जारी करने का खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। और ये बात तय है कि अगर तकर्रर एडहॉक है तो फिर नोटिफिकेशन की अपॉइंटमेंट के नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं थी। ये थ्रू लेटर एडहॉक जज का तकर्रर हो सकता था। एडहॉक जज के तौर पर जस्टिस सईद अहमद अली शेख को सुप्रीम कोर्ट लाया जा सकता था। नाज़रीन, अहमद अली शेख अपने ओहदे पर बदस्तूर इस नज़रिए के तहत काम कर रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन जो जारी हुआ, ये नोटिफिकेशन ही गलत था। बतौर एडहॉक जज उन्होंने जब जाने से इनकार कर दिया तो उन्हें उनका तकर्रर बतौर एडहॉक जज हो ही नहीं सकता था, और जब वो चूँकि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो बदस्तूर अपने ओहदे पर बरकरार है। हमने लॉ ऑफिसर साहब से पूछा कि अब क्या सूरत हाल होगी, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हुकूमत को यही मशवरा दिया है कि फ़िलहाल खामोशी इख्तियार की जाए और मामले को एज इट इज़ चलने दिया जाए, यानी नए चीफ़ जस्टिस का तकर्रर ना किया जाए। लेकिन अगर सदर मुमलिकत अपनी खाल बचाने के लिए नए चीफ़ जस्टिस के तकर्रर का नोटिफिकेशन जारी करते हैं
تو یہ ایک نیا آئینی بحران ہوگا، اور اس میں لا آفیسر، جو سرکاری لا آفیسر ہیں، جو کہ جن کی رائے جوڈیشل کمیشن میں بھی شامل ہوتی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس کی حمایت نہیں کریں گے، اور وہ کرنا پڑا اور اگر وہ اس حد تک جائیں گے مخالفت میں کہ اگر کرنا پڑا تو وہ ریزائن بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس وقت تک حکومت خاموش ہے اور نیا نوٹیفیکیشن سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا جاری نہیں کیا۔ احمد علی شیخ اپنے عہدے پر وہاں پر بدستور کام کر رہے ہیں، اور اطلاع یہی ہے کہ وہ صدر مملکت کے اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کریں گے۔ حکومت کے لیے، اپوزیشن کے لیے یہ ایک اس وقت بہت آسان اور ایشو ہے، اور وہ صدر مملکت کو ترنے والا بنا سکتے ہیں اگر اپوزیشن میں اس قسم کی کوئی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی کوئی اہلیت، صلاحیت یا خواہش ہو تو، لیکن جو مفقود نظر آتی ہے۔ پیپلز پارٹی تو ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اور قدم کے ساتھ قدم ملا کر چل رہی ہے، اور نون لیگ کشمیر الیکشن کے بعد اس کا سانس ٹوٹ چکا ہے، وہ دوبارہ اپنے آپ کو اپنا سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کیا اس صورتحال میں فردر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ ناظرین، ایک اور جو اپوائنٹمنٹ ہونے جا رہی ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی جونیئر جج، لیکن خاتون جج عائشہ ملک کو سپریم کورٹ لا کر ایک نئی روایت قائم کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سپریم کورٹ میں خاتون جج، جو کہ چیف جسٹس کے عہدے تک بھی پہنچیں گی، اور 2030 میں وہ خاتون چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گی۔ یہ وہ اقدام ہے جو جسٹس گلزار احمد کرنے جا رہے ہیں اپنا نام تاریخ میں لکھوانے کے لیے۔ ناظرین، یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے اگر عائشہ ملک آتی ہیں اور چیف جسٹس بنتی ہیں تو یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا۔ جسٹس عائشہ ملک ایک اچھی جج سمجھی جاتی ہیں، جو بہت اچھی ججمنٹس لکھتی ہیں اور ڈکٹیشن نہیں لیتی، دباؤ میں نہیں آتی، اور جہاں تک جونیئر کا معاملہ ہے تو جونیئر والا رول تو پہلے ہی 2-3 مرتبہ وائلیٹ ہو چکا ہے، اور وہ کوئی اتنا بڑا لائرز کی نظر میں شاید ایشو نہ بنے، ہو سکتا ہے کچھ اعتراض آئے اس پر، لیکن بہت زیادہ مخالفت نہیں ہوگی۔ ناظرین، جو دوسرا معاملہ ہے جسٹس مشیر عالم صاحب کا، وہ آج ریٹائر ہو رہے ہیں، اور وہ ایسے، میں ان کو کیا کہوں، ان کی بدنصیبی کہیں گے کہ جج ہیں کہ جو ریٹائرمنٹ والے روز، ہر ریٹائر ہونے والے جج کو عزت ملتی ہے، ان کے احترام میں ریفرنس ہوتا ہے، اس ریفرنس میں تعریفی کلمات کہے جاتے ہیں ساتھی ججز کی طرف سے، چیف جسٹس کی طرف سے، سینئر لائرز اور عہدیداروں کی طرف سے، اور شام کو ان کے اعزاز میں ڈنر ہوتا ہے۔ لیکن اس اپوائنٹمنٹ کے چکر میں یہ جو سندھ ہائی کورٹ کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے جسٹس محمد اظہر کی، 4 نمبر سے پاکستان بار نے ان کا بائیکاٹ کیا اور ڈنر نہ دینے کا فیصلہ کیا، اور اسی ان کی تقریب میں حلف برداری کا بھی بائیکاٹ کیا، اور یہ بھی الزام عائد کیا کہ یہ جج جسٹس مشیر عالم کے قریبی عزیز ہیں، جن کی وجہ سے ان کو یہ فیور کیا گیا، اگرچہ جسٹس مشیر عالم نے اس کی تردید کی، لیکن کوئی اس کو کسی نے بلیو نہیں کیا۔ ناظرین، جس کے نتیجے میں خدشہ تھا کہ جب آج ریفرنس اور وکلا آئیں تو کچھ منفی باتیں بھی کر سکتے ہیں، اس کو اوائڈ کرنے کے لیے کووڈ کے تناظر میں یہ تقریب منسوخ کر دی گئی، منعقد نہیں کی گئی۔ اناؤنس کرنے کے باوجود اس کو منعقد کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، اور یہ کرونا کے تناظر میں منسوخی کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا اس کا۔ اور جسٹس مشیر عالم، روایت ہی ہوتی ہے کہ آخری دن اپنے ریفرنس سے پہلے صبح کے وقت جسٹس صاحب کچھ یا تو مقدمات سنتے ہیں یا اپنے کوئی رکے ہوئے فیصلے سناتے ہیں۔ انہوں نے آج اپنا ایک ریزروڈ فیصلہ سنایا جو ایک ادارے میں بھرتیوں سے متعلق تھا۔ اس میں انہوں نے برطرف کیے گئے ملازمین کو بحالی کا حکم سنایا، لیکن یہ حکم سننے کے بعد جو سائل تھا، اس کے وکیل طارق اسد صاحب پھٹ پڑے عدالت میں۔ انہوں نے روسٹرم پر کہا کہ آپ نے یہ فیصلہ 20 ماہ پہلے محفوظ کیا تھا، اور 20 ماہ بعد آج آپ اپنی ریٹائرمنٹ والے روز اس کو سنا رہے ہیں۔ ان 20 ماہ میں وہ سائل وفات پا چکا ہے، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی ہے، بچے یتیم ہو گئے ہیں،
اور وہ فاقہ کشی کر رہے ہیں۔ کیا فائدہ ہے ایسے فیصلے کا اور ایسے انصاف کا جو اس کی موت کے بعد کیا جائے؟ جسٹس ڈیلیڈ بھی جسٹس ڈینائیڈ ہے۔ ان کا اس قسم کا جسٹس مشیر عالم کے روبرو پھٹ پڑنا اور یہ الفاظ ادا کرنا جسٹس مشیر عالم کو سخت ناگوار گزرا، اور ان کا کہ آپ تقریر کہیں اور جا کر کریں۔ جس طریقے سے نے کہا کہ میں تقریر نہیں کر رہا لیکن حقیقت بیان کر رہا ہوں، اگر ہم نے یہ رویت اور روش تبدیل نہ کی تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ جسٹس مشیر عالم نے کہا کہ آپ راسترم چھوڑ دیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کا میں تو راسترم چھوڑ دوں گا، لیکن یہ المیہ اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ جس کے بعد عدالت برخاست کر دی گئی اور عدالت کا ماحول کافی کشیدہ رہا۔ عدالت کا ماحول آج جسٹس احمد علی شیخ کا حلف نہ ہونے پر بھی کافی کیا کہنا چاہیے خوشگوار نہیں تھا۔ چیف جسٹس کا چہرہ بہت ہائی اسپرٹ والا یا جیسے نارمل ہوتا ہے ویسا نہیں تھا، تھوڑا سا اترا ہوا سا تھا، اور ساتھ مشیر عالم صاحب کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آ گیا، اور اس تلخ جملوں کے ساتھ آج ان کی ریٹائرمنٹ واقع ہوئی۔ جسٹس گلزار ان تمام واقعات کے بعد رخصت پر بیرون ملک جا رہے ہیں پرسوں، اور وہ سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں واپس آئیں گے، اور 9 سپٹمبر کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلا کر جسٹس عائشہ ملک کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کی سفارش کریں گے۔ ناظرین، جو ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں گی مزید عدلیہ کے محاذ پر، اور کیا صورتحال ہوتی ہے صدر مملکت کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کی، کیا اس پر دونوں جانب سے خاموشی اختیار کر کے اس آئینی بحران کو جوں کا توں رہنے دیا جاتا ہے، اور کیا اپوزیشن پر ہی اس پہ خاموش رہتی ہے یا کوئی ایکشن لیتی ہے؟ جیسے جیسے ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گی ہم آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجیے راشد دیپ کو، اللہ حافظ۔